اچھا، ذرا ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچیں جو صرف سوالوں کا جواب نہ دے بلکہ خود ہی مقصد بنائے، پلان تیار کرے اور پھر اس پر عمل بھی کر ڈالے۔ یہی تو ہے ایجنٹک اے آئی کی اصل طاقت، اور آج ہم اسی انقلابی ٹیکنالوجی کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہیڈ لائن کچھ عرصہ پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر طرف چھائی ہوئی تھی، اور نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں تھا، یہ ایک حقیقی واقعہ تھا جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب اے آئی کو خود سے ایکشن لینے کی پاور دے دی جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ اس ٹیکنالوجی کے زبردست پوٹینشل اور اس سے جڑے خطرات دونوں کی ایک دم واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے اس بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اب تک ہم اے آئی کو ایک سوچنے والی مشین کے طور پر جانتے آئے ہیں، لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی صرف سوچتی نہیں بلکہ وہ ایکشن لیتی ہے، وہ کام کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جنریٹیو اے آئی کو تو جانتے ہی ہیں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی۔ اسے کوئی کمانڈ دی جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے ٹیکسٹ، تصویر یا کوڈ کچھ بھی بنا دیتی ہے۔ یہ بالکل ایک انتہائی قابل اسسٹنٹ کی طرح ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، وہ ہمیشہ اگلے حکم کا انتظار کرتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ایجنٹک اے آئی۔ یہ ہے خود مختار، یہ خود سے مقاصد طے کرتی ہے، پلان بناتی ہے اور پھر ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خود ہی ایکشن لیتی ہے۔ یہ صرف جواب نہیں دیتی، یہ پہل کرتی ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف جنریٹیو اے آئی ہے جو کاموں میں مدد کرتی ہے، دوسری طرف ایجنٹک اے آئی ہے جو اہداف پر خود عمل کرتی ہے۔ ایک پرومپٹ کا انتظار کرتی ہے، دوسری خود سے پہل کرتی ہے۔ ایک صرف کنٹینٹ بناتی ہے جبکہ دوسری پورے کے پورے ورک فلو کو شروع سے آخر تک خود سنبھالتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یوں سمجھیں کہ جنریٹیو اے آئی ایک بہت ہی قابل لکھاری ہے، لیکن ایجنٹک اے آئی وہ پروجیکٹ مینیجر ہے جو نہ صرف اس لکھاری کو بتاتا ہے کہ کیا لکھنا ہے بلکہ دوسرے ٹول سے بھی کام لیتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ پورا پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو جائے۔ اگر ہم اے آئی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ تبدیلی ایک بالکل قدرتی ارتقاء لگتی ہے۔ ہم رول بیسڈ سسٹم سے چلے، پھر مشین لرننگ سے ہوتے ہوئے جنریٹیو اے آئی تک پہنچے۔ جنریٹیو اے آئی کو سمجھیں ایک کو پائلٹ، یعنی ایک مددگار جو ساتھ بیٹھ کر ہدایات پر کام کرتا ہے۔ لیکن اب ہم ایجنٹک اے آئی کے دور میں ہیں، جو ایک کو ورکر ہے، یعنی ایک ساتھی کارکن جو خود اپنے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ سفر کو پائلٹ سے کو ورکر تک کا، یہ ہمارے کام کرنے کے طریقے کو کیسے بدل رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان اور مشین کے بیچ تعاون کی یہ نئی شکل آخر ہے کیا چیز۔ اچھا، تو بنیادی فرق کیا ہے؟ روایتی اے آئی بشمول جنریٹو تب کام کرتی ہے جب اسے کہا جائے، جبکہ ایجنٹک اے آئی خود سے کام شروع کر سکتی ہے۔ پھر بات آتی ہے میموری کی۔ روایتی اے آئی کی یادداشت اکثر ایک سیشن تک ہی رہتی ہے، لیکن ایجنٹک اے آئی کی میموری مستقل ہوتی ہے، جس سے وہ وقت کے ساتھ سیکھتی اور بہتر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، انسانی نگرانی جو پہلے ہر قدم پر ضروری تھی، اب صرف ایک سپروائزری رول میں آ جاتی ہے۔ یہ سب ٹیکنیکی باتیں اپنی جگہ بہت دلچسپ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی بزنس اور انڈسٹری کے لیے آخر اتنی اہم کیوں بنتی جا رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ یہ آن سائٹ اور ٹو ایکشن کے فرق کو ختم کر رہی ہے۔ مطلب، سالوں سے کمپنیاں ڈیٹا سے بہت کچھ سیکھ تو رہی تھیں، لیکن ان سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ایک سست اور انسانی عمل تھا۔ ایجنٹک اے آئی نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ وہ خود اس کام کو کر بھی دیتی ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں مارکیٹنگ کی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک مینیجر اے آئی سے کہتا تھا کہ 10 ای میل سبجیکٹ لائنز بنا دو، اور وہ بنا دیتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایجنٹ کو سیدھا ایک ہدف دیا جاتا ہے، مثلاً انگیجمنٹ 15% بڑھانی ہے، اور وہ ایجنٹ خود ہی آڈینس کو سمجھتا ہے، مختلف ای میلز لکھتا ہے، کیمپین شیڈیول کرتا ہے، نتائج دیکھتا ہے اور پھر اسے ریئل ٹائم میں بہتر بھی کرتا ہے۔ یہی کہانی ڈیٹا انالیسس میں بھی ہے۔ پہلے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ اے آئی کو ڈیٹا سیٹ دے کر چارٹ بنانے کا کہتا تھا، اب ایک ایجنٹ خود ہی ڈیٹا میں گڑبڑ پکڑتا ہے، دوسرے ڈیٹا بیسز سے اسے چیک کرتا ہے، ایک مکمل رپورٹ تیار کرتا ہے، اسے ٹیم کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور تو اور ایک فالو اپ میٹنگ بھی شیڈیول کر دیتا ہے۔ یہ ایک اسسٹنٹ سے ایک ایکٹیو اینالسٹ بن گیا ہے۔ اور کسٹمر سپورٹ میں بھی یہی ہے۔ ایک سادہ چیٹ باٹ جو صرف لکھے لکھائے جوابات دیتا تھا، اب ایک ایسے ایجنٹ میں بدل رہا ہے جو مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے
اسے حل کرنے کے لیے خود اقدامات کرتا ہے اور صرف تب کسی انسان کو شامل کرتا ہے جب مسئلہ واقعی بہت پیچیدہ ہو۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ مائیکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیاں 2025 کے لیے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہی مستقبل ہے۔ ان کے مطابق کو پائلٹس اور یہ خود مختار ایجنٹس مل کر کام کریں گے اور کسی بھی ارادے کو ایکشن میں بدل دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل کو ورکرز بنتے کیسے ہیں؟ ہم کوڈ کی گہرائی میں تو نہیں جائیں گے، لیکن آئیے ان کو بنانے کے پیچھے جو الگ الگ فلسفے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں 3 بڑے فریم ورکس کا خلاصہ ہے۔ کرو اے آئی کو ایک انسانی ٹیم کی طرح سمجھیں۔ ہر ایجنٹ کا ایک خاص رول ہوتا ہے۔ لینڈ گراف ایک فلو چارٹ کی طرح کام کرتا ہے جو پیچیدہ اور منطقی کاموں کے لیے بہترین ہے۔ اور آٹوجن ایک گفتگو کی طرح ہے جو مل جل کر بار بار کوشش کر کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لاتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ظاہر ہے بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جدت اور ذمہ داری کے بیچ توازن کیسے قائم کریں گے؟ کچھ بڑے خطرات تو بالکل سامنے ہیں، جیسے شفافیت کا مسئلہ۔ یہ جاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایجنٹ نے کوئی فیصلہ کیوں کیا۔ پھر کنٹرول کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ایجنٹ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جائے۔ قانونی ذمہ داری کا بھی ابہام ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آخر میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے ایجنٹ واشنگ کا، یعنی جب کمپنیاں اپنی سادہ سی آٹومیشن کو ایجنٹک اے آئی کا نیا فینسی نام دے کر بیچنا شروع کر دیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے اپنانے کے لیے ایک واضح منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، ایسے کاموں سے جو کم خطرے والے ہوں۔ دوسرا، حفاظتی حدیں یعنی گارڈ ریلز قائم کریں، جیسے کہ آڈٹ لاگز اور مینول اووررائڈ کا آپشن۔ تیسرا، شفافیت کو یقینی بنائیں، ایسے سسٹم بنائیں جن میں یہ دیکھا جا سکے کہ ایجنٹ نے کوئی کام کیوں کیا۔ اور چوتھا، فیڈ بیک سے سیکھیں اور مسلسل بہتر ہوتے جائیں۔ یہ ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے، جیسے جیسے اے آئی سوچنے سے نکل کر عمل کرنے کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، جب مشینیں صرف ہماری مددگار نہیں بلکہ ہماری ساتھی بن جائیں گی، تو پھر خود کام کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور ہم سب مل کر تلاش کریں گے۔